اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ تمام حضرات کی نیابت میں جناب فاطمہ معصومہ کو سلام عرض کرتے ہیں اور بیوی سے دعا کرتے ہیں کہ جہاں بھی اس دنیا میں شیعان علی بن ابی طالب میں سے یا ہمارے ان برادران میں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی مریض ہے یا ان کے گھروں میں کوئی مریض ہے تو اسے شفائے عاجل و کامل عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ ہم نے گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم قرآن مجید میں کیا چیزیں ہیں ان کے سلسلے میں اس سال گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اگر ہم سورہ حمد کو بعد میں انشاءاللہ بحث کریں گے اور اس کے سلسلے میں عرض کریں گے، لیکن قرآن مجید جب سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہدایت کی بات آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت پائی جاتی ہے۔ اب اگر ہم ہدایت کے سلسلے میں گفتگو کریں تو قرآن مجید نے دو طرح کی ہدایتوں کا ذکر کیا ہے، دو طرح کے اماموں کا ذکر کیا، دو طرح کے رہبروں کا ذکر کیا ہے، دو طرح کے لیڈر کو بیان کیا ہے کہ جو ایک لیڈر وہ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک امام وہ ہے جو اللہ کی جانب دعوت دیتا ہے، اور دوسرا امام جو ہے وہ جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے اور اللہ کے راہ سے ہٹانے کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی انسان کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے دو طرح کے اماموں کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم کو تھوڑی اسٹڈی کرنی پڑے گی، تھوڑا بہت پڑھنا پڑے گا۔ آج اس زمانے میں ہمارے لیے کوئی چیز مشکل کام نہیں ہے۔ ہم انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں تفسیر دیکھ سکتے ہیں، اردو جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، فرینچ آتی ہے، ہمیں جو بھی زبان آتی ہے ہر زبان میں تقریباً 200 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے، اور ہم اس کا صرف ظاہری ترجمہ اور الفاظ کے معنی پڑھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت الہی کون سی ہے کہ جس کی جانب قرآن مجید ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ ہاں، اس آیت میں ایک لفظ متقین کا آیا ہے، لیکن جب یہ کتاب پوری دنیا کے پورے گلوب کے لیے آئی ہے، ہر انسان کے لیے آئی ہے، اور یعنی عالمین کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، اور جو پیغمبر اسے لے کے آئے ہیں وہ بھی رحمت للعالمین ہیں، یعنی عالمین کے لیے ہیں، ہر انسان کے لیے وہ پیغمبر ہیں۔ تو اس کتاب میں اگر ہدایت کی بات ہے تو ہر انسان کے لیے ہے۔ اب ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا کہ کون سی ہدایتیں الہی ہیں اور کون سی ہدایتیں شیطانی ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی ہدایتیں ہمیں یہ ہدایت الہی ہے جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ اس طرح سے چلے گا کہ ہم جو ہدایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو ہم کو راستے دکھائے جاتے ہیں، ہم ان میں یہ دیکھیں کہ ان میں پروردگار کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ان میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس میں پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس میں اہل بیت کے ارشادات شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں۔ تو یہ ہم کو خود طے کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، نہیں جانتے تو علماء سے سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے تو اپنے عالم دین سے اس بات کو معلوم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج حوض علمیہ قم کی برکت سے پوری دنیا میں لوگ یہاں سے جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے آپ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کون سی ہدایت الہی ہے اور کون سی ہدایت الہی نہیں ہے اور وہ شیطانی ہے۔ جس ہدایت میں پروردگار کے تقرب کا ذکر ہو، جس ہدایت میں پروردگار سے ملاقات کا ذکر ہو، جس ہدایت میں انسانوں کی بات ہو، جس ہدایت میں انسانوں کے حق کی بات ہو، جس ہدایت میں انسانوں کا احترام ہو، جس ہدایت میں انسانوں کے لیے خوشخبری ہو، وہ ہدایت
الہی ہدایت ہے، اور جس ہدایت میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں، آپس میں لڑانے کی بات ہو، جس ہدایت میں قوم کو بانٹنے کی بات ہو، جس ہدایت میں جس ہادی کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہدایت الہی نہیں بلکہ شیطانی ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ میں پھر سے آپ تمام حضرات کی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی نیابت میں جناب معصومہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صدقے سے ہمارے تمام برادران کی دنیاوی اور اخروی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔